علامہ بابر علی حیدری آفدینہ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ و ਸਲਾਮਤੀ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਵਾਤ ਪੜੋ صرف دو بند پڑھ لیں ایک بند پڑھ لیں صرف ایک سرکار انہوں نے پڑھ لینگے انہوں نے بات میرے بعد پڑھنا ہے جانا خانوادہ تطہیر پہ درود مل کے بآواز بلند پڑھ لیجئے آل محمد پہ درود ایسی عبادت ہے جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے مل کے آل محمد پہ درود پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد و مقام المحمود صاحب تاج والمراج والبراق والعلم مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الشرفاء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی دین کل ولو کرہ المشرکون درود مل کے آل محمد پہ پڑھ لیجئے خدا حجت خدا کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما بانیان مجلس کی جس نے فرش عذاب بچھانے کے لیے تعاون فرمایا میرا مولا انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے جتنے یہاں پہ موجود ہو جو حاجات لے کے آئے ہو عالمین کی مالکین آپ کی تمام حاجات پوری فرمائے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مسنت حیبت پہ نقاب غیبت اوڑے کاروان الہیہ کے میرے کارواں حجت خدا قائم آل محمد پہ درود مل کے بآواز بلند پڑھ لیجئے تو جو ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے بس تو جو میری جانب جتنے ہیں تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے آنا تاکہ گفتگو آسان ہوتی چلی جائے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق بس ایسے دو چار دفعہ بولنا ہے نوکری ہو جائے گی محرم میں نے آپ میں ہی پڑھا ہے میں آپ کے مزاج سے بہتر واقف ہوں وہی ہے خدا جس نے رسول بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تو جو چاہوں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی اللہ کہہ رہے میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سرکار ختمی مرتبت کو تنہا نہیں بھیجا دو چیزیں دے کے بھیجا ہدایت اور دین حق قرآن کہہ رہے میرا نبی محمد مصطفیٰ خدا کے ساتھ آیا توجہ پوری خدا ساتھ لے کے آئیے خدا ہے کیا یہ ہدایت یہ خدا ہے کیا ہر بندہ جو آج متلاشی ہدایت ہے مجھے ہدایت مل جائے مجھے ہدایت مل جائے مجھے ہدایت مل جائے ہر بندہ متلاشی ہدایت ہے
مجھے ہدایت مل جائے۔ اللہ کہہ رہے میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو خدا ہدایت کے ساتھ بھیجا، یہ ہدایت ہے کیا؟ تو آئیے اس سے پوچھتے ہیں جس کے لیے اس نے کہا نزل برول امین علی قلب کا، ہم نے اس قرآن کو اپنے حبیب محمد کے قلب پہ نازل فرمایا۔ اے محمد آپ بتائیے وہ ہدایت ہے کیا جس کا ہر شخص متلاشی ہے؟ تو آواز رسالت مآب آئے گی۔ تم نے مسجد نبوی میں دیکھا نہیں، مسجد نبوی تھی، ایک 4 سال کا بچہ مسجد نبوی میں داخل ہوا، محمد مصطفیٰ ممبر سے نیچے اترے، اسے اٹھا کے سینے سے لگایا، پھر ممبر پہ آ کے بیٹھے، اس کے ماتھے کا بوسہ لے کے محمد نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ اللہ کی کائنات میں اللہ کے راز کو حسین کہتے ہیں۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ بھائی ذوالفقار جی کے لفظ کہتا ہوں، ہر بندے سے توجہ، بزرگ میرے حق میں دعا کریں گے۔ کون ہے حسین؟ توجہ چاہوں گا، کون ہے حسین؟ جس کی سخاوت کی کتاب میں لفظ بس نہ ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ جی ہاں سلامت رہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ عربی میں لا کہتے ہیں نہیں کو، نہ۔ کون ہے حسین؟ جو لا کہہ کے الا اللہ بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ ایسے نہیں تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں نا میرے ساتھ۔ ولید کے دربار میں آئے بادشاہ حسین، بڑی جلدی، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، آپ کی دعاؤں میں سفر کروں، آگے بھی نوکری ہے، چند لمحوں کی اور نوکری ہے۔ اس نے کہا یزید نے بیعت مانگی ہے۔ بادشاہ کی آوازی مولا فرماتے ہیں نہ، تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے آنا۔ حسین نے کہا نہ، واپس گھر آئے، جیسے ہی خانوادے میں داخل ہوئے، سامنے کھڑی تھی شریکت الحسین۔ کہا حسین کیا ہوا؟ حسین کی آواز یزید نے بیعت مانگی تھی۔ شریکت الحسین کی آواز حسین تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا نہ، زینب نے بھی کہا نہ۔ اب تھوڑا سا بولتے آئیے، وہاں سے چلے، حسین نہ کہہ کے آئے، خانوادے میں داخل ہوئے، اب یہ نہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ قبلہ تھوڑا سا بولنا میرے ساتھ، اب یہ نہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 28 رجب حسین نے مدینہ چھوڑا، یہ نہ بڑھتی چلی گئی اور حصوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ 10 محرم چھوڑ دیا سارا، 10 محرم حسین نے سارے سجدے میں جب رکھا، یہ نہ 72 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یہ نہ 72 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ قتل حسین کے بعد یزیدی یہ سوچ کے مسکرا رہے تھے ہم نے حسین کی ناں کو ختم کر دیا، لیکن مقتل والے نے مقتل میں لکھا جب یزیدی یہ سوچ کے مسکرا رہے تھے ہم نے حسین کی ناں کو ختم کر دیا، اسی وقت حسین کے کٹے گلے سے آواز آ رہی تھی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ آپ جی یہ سلامت ہیں۔ یہ نا حسین بانٹتا چلا گیا، حسین یہ نا بانٹتا چلا گیا، یہ نا حسین نے کائنات میں اتنی بانٹ دی۔ کسی پس منظر میں یہ میں جملے کہہ رہا ہوں، آج 2-3 دن سے جو حالات چل رہے ہیں اسی کی نمائندگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جو بندہ اس پس منظر میں پہنچے اسے میری طرف سے واہ ہے۔ حسین نے اس ناں کو بانٹنا شروع کیا، شہادت حسین کے بعد یہ ناں حصوں میں بٹتی چلی گئی۔ حسین نے یہ ناں اپنے ماتمی اپنے عزاداروں کے حصے میں رکھ دی۔
حسین نے، جسے نہیں سمجھ آئی جملہ پھر دہراتا ہوں، بادشاہ حسین نے یہ جو لفظ نا اپنے ہر عزادار، ہر ماتمی، ہر جنزیر زن کے سینے میں رکھ دی، ہر ماتمی کے دل میں حسین کی وہ نا موجود ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم محرم کے جلوس لے کے یا حسین کرتے کرتے چوکوں میں آتے ہیں، گلیوں میں آتے ہیں، چراہوں میں آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جلوس روک دو، عزاداری روک دو، ہم سے پہلے ہمارے اندر سے وہ حسین کی نا بولتی ہے نا۔ نہیں آپ سمجھے نہیں، یہ نا ہر ماتمی، ہر عزادار، ہر حسینی کے دل میں موجود ہے۔ پھر جملہ کہتا ہوں، یہ نا ہر ماتمی، ہر عزادار کے سینے میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا پریشان ہے، بنے گا کیا، اب بنے گا کیا، اب بنے گا کیا۔ ہم مطمئن ہیں ہمارے دل میں حسین کی رکھی ہوئی نام موجود ہے۔ یہی وجہ ہے تو میری شیعہ قوم کے کسی 5 سال کے بچے کی گردن پہ تلوار رکھ کے بھی اسے کہے مان یزید رضی اللہ، وہ کہے گا نا۔ دنیا 1400 سال سے جس کے فضائل کا مقابلہ نہ کر سکے اسے حسین کہتے ہیں۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ حسین کائنات کی سمجھ میں آیا ہی نہیں۔ ملک بنگال ایک بندہ مجلس اعزاء میں تشریف فرما تھا، بس آخری جملے فضائل کے، وہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ذاکر نے مجلس میں جملہ پڑھا۔ ذاکر نے کہا کہ جو کربلا دفن ہو اس کی قبر میں نکیرین نہیں آتے۔ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں، ذاکر نے کہا جو کربلا دفن ہو جائے اس کی قبر میں نکیرین نہیں آتے۔ دوران مجلس ایک نوجوان نے یہ جملہ سنا، مجلس سے واپس گھر آیا، بڑھیا ماں تھی، ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اپنی ماں کے پاس آیا، ماں سے کہتا ہے میں حسین کی زواری پہ جانا چاہتا ہوں۔ بوڑھی ماں کی آواز ہوئی، اس نے کہا اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہوگی بیٹا کہ تجھے حسین نے بلایا ہے۔ اور اس نے کہا ماں لیکن میں واپس نہیں آؤں گا۔ ماں نے پوچھا کیوں نہیں آئے گا؟ اور اس نے کہا ماں میں کربلا دفن ہونا چاہتا ہوں۔ جب کہا نا کربلا دفن ہونا چاہتا ہوں، اس کی ماں نے کہا کیا راز ہے؟ اس نے کہا مجلس میں ذاکر نے بتایا ہے جو کربلا دفن ہو اس کی قبر میں نکیرین نہیں آتے۔ اس نے کہا ماں میں موت سے بڑا ڈرتا ہوں۔ اور مرنے کے بعد لحد میں 2 ملائکہ 2 فرشتے آتے ہیں جو سوال و جواب کرتے ہیں، اور میں یہ سوچ کے ڈر جاتا ہوں ان کے سوال کیسے جواب۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا جا بادشاہ حسین کی زواری کر، تو مطمئن ہو کے واپس آ جانا۔ اور اس نے کہا ماں میں نے پہلے کہا میں بڑا ڈرتا ہوں، ماں میں جاؤں گا اور دعا کرنا میں مر جاؤں، میں کربلا دفن ہو جاؤں۔ جب اس کی ماں نے اسے سمجھایا بیٹا مانا نہیں، اور اس نے کہا میں نے دفن ہی کربلا ہونا ہے، میں وہیں رہوں گا، میں واپس نہیں آؤں گا۔ اس بڑھیا کی آواز اس نے کہا بیٹا تجھے ذاکر نے مجلس میں یہ تو بتا دیا جو کربلا دفن ہو اس کی قبر میں نکیرین نہیں آتے، اس نے تجھے یہ نہیں بتایا جس کے دل میں حسین ہو اس کی قبر میں بھی نکیرین نہیں آتے۔ چل پڑا وہاں سے، وہ وہاں سے چلا، جب پہنچنے لگا کربلا، بادشاہ حسین اپنے مجاور کی خواب میں مولا کی آواز، مولا فرماتے ہیں فلاں ملک سے فلاں نام ہے، فلاں رنگ ہے، فلاں حلیہ ہے، میری زیارت کے لیے ایک جوان آ رہا ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں جب وہ نوجوان آ جائے اس کی بڑی مہمان نوازی کرنا، اور رات کو اسے کہنا کہ تیرے لیے حکم ہے بادشاہ حسین کی طرف سے کہ تو نے کہیں جانا نہیں، تو نے رات قبر حسین پہ گزارنی ہے۔
تو نے رات قبر حسین پہ گزارنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں پھر اسے تنہا چھوڑ کے، یہ جو زری بادشاہ حسین کی ہے، مولا فرماتے ہیں میرے روزے کا دروازہ بند کر دینا، اسے میری قبر پہ تنہا چھوڑ دینا۔ بادشاہ حسین کے جو زائر ہیں میری بات کی تائید فرمائیں گے، بادشاہ حسین کے روزے کے جو باہر بڑی بڑی دیواریں ہیں، دروازے کے باہر صحن کی بڑی بڑی دیوار، یہ سب سے پہلے بہو بیگم کے دور میں بنوائی گئی۔ نواب آصف الدولہ بہو بیگم کے دور میں، جو نہیں جانتے ان کے لیے آپ چپ ہو گئے، امیر المومنین بادشاہ، بادشاہ حسین، جناب عباس، مشہد مولا رضا بادشاہ، ان سب پہ سب سے پہلے سونے کا دروازہ جس نے لگوایا اسے بہو بیگم کہتے ہیں۔ بہو بیگم نے یہ سب سے پہلے لگوایا۔ بادشاہ حسین کے جو صحن کی بڑی بڑی دیواریں ہیں وہ سب سے پہلے بہو بیگم نے بنوائی تھی۔ آصف الدولہ کے دور کا یہ واقعہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ آ گیا وہ، مجاور نے بڑی خدمت کی، اس نے کہا مولا نے تیری طرف سے تیرے لیے بادشاہ نے حکم دیا ہے، تجھے رات یہیں پہ رکنا پڑے گا، قبر حسین پہ۔ اچھے سے یہ سنا ڈر گیا، اس نے کہا کائنات کا بادشاہ اور میں تنہا اس کی قبر پہ، یہ سن کے وہ کانپ گیا۔ اس نے کہا اللہ جانے میرا کیا بنے گا۔ اس نے مجاور سے کہا، اس نے کہا میں اگر نہ رکنا چاہوں، مجاور کی آوازیں، مولا کی طرف سے حکم ہے، ہم ہر حال میں تجھے قبر حسین پہ چھوڑ کے جائیں گے۔ چھوڑ دیا سارا مضمون، وہ تنہا مجاور چلا گیا رات کے وقت۔ وہ کہتا ہے میں قبر حسین پہ تھا، بادشاہ حسین کے حجرے کا دروازہ بند تھا۔ کہتے ہیں اللہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ وہ دروازہ خود بخود کھلا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھلا میں نے دیکھا وہ جو سامنے بادشاہ کے صحن کی دیواریں تھی، ان دیواروں پہ عجیب سی روشنی تھی۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، یہ روشنی کیسی ہے؟ کہتے ہیں جیسے میں باہر گیا میں نے عجیب منظر دیکھا۔ کہتا ہے منظر یہ ایسا تھا میں خوف کھانے لگا، میں ڈر گیا۔ کہتا ہے اس رنگ کا منظر دیکھا، میں نے دیکھا ان دیواروں سے اونٹ ہیں جن کے پشت پہ بڑے بڑے سے بکسے ہیں، بڑے بڑے سے صندوق ہیں۔ وہ اونٹ ان دیواروں سے نیچے اتر رہے ہیں، وہ اونٹ ان دیواروں سے نیچے اتر رہے ہیں۔ آپ نے چونٹی دیوار سے نیچے اترتی دیکھی ہے؟ جو بندہ سیدھی دیوار سے اونٹ اترتا دیکھے اس نے ویسے ڈر جانا ہے، یہ کیسے اتر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں ڈر گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتا ہے اس سے بھی بڑا عجیب یہ ہوا، جب وہ اونٹ صحن میں داخل ہوتے بیٹھتے ان کی پشت سے خود بخود وہ صندوق اترتے، چند لمحے وہ صندوق پڑے رہتے، پھر اونٹ بھی نظروں سے اوجھل ہو جاتے، صندوق بھی اوجھل ہو جاتے۔ صرف ایک اونٹ نہیں، وہ کہتا ہے قطار در قطار آ رہے تھے۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں، قطار در قطار۔ کہتے میں ڈرتے ڈرتے قریب گیا، میں نے ایک صندوق کو کھولا۔ کہتے جیسے ہی کھولا میں نے عجیب ماجرا دیکھا، اس میں ایک مردہ کفن میں لپٹا پڑا تھا۔ کہتا جلدی سے صندوق بند کیا، سیدھا میں قبر حسین پہ آیا۔ کہتا مولا کی قبر پہ آ کے میں مولا کے قدموں کی طرف گر گیا، میں کانپ رہا تھا، میں نے رونا شروع کیا۔ کہتا قبر حسین سے آواز ہے کیا ہوا؟ میں نے کہا مولا عجیب ماجرا ہے مولا، میں نے عجیب منظر دیکھا مولا، اونٹ دیوار سے اترتے دیکھے مولا، پھر ان اونٹوں پہ بڑے بڑے صندوق دیکھے مولا، ان صندوقوں میں نے مردے دیکھے۔ کہتا امام کی آواز، مولا فرماتے تو اپنے ملک سے کیوں آیا؟ میں نے کہا مولا میں موت سے ڈرتا ہوں، میں کربلا دفن ہونا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے جیسے جملہ کہا مولا میں کربلا دفن ہونا چاہتا ہوں۔ مولا کی آواز ہے جا اپنے ملک چلا جا، مطمئن ہو کے مر جا، یہ جو تو نے دیکھے ہیں یہ کوئی کسی نسل سے ہے، کوئی کسی نسل سے ہے، کوئی کسی قبیلے کا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے دل میں حسین ہے۔ جو حسین کی محبت لے کے کہیں مر جائے مرتا وہاں پہ ہے، دفن حسین کے پاس۔ درود مل کے آل محمد پہ پڑھ لیجیے۔
جہاں میرے استاد محترم مصاحب چھوڑ کے گئے وہیں سے ایک جملہ آگے پڑھتا ہوں. بڑا مارا ہے امت نے محمد کی بیٹیوں کو. باجی ہر ذاکر سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، ممبر پہ آ کے کہا کرو، سوشل میڈیا کا دور ہے، محمد کی بیٹیوں کی چادریں لوٹی ہیں، محمد کی بیٹیوں کو مارا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے جس کی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک مسلمان چادر چھینتے رہے، جس 4 سال کی معصومہ کو تماچے مارتے رہے، وہ محمد کی بیٹیاں تھیں. شام کے بازار میں ابھی استاد صاحب جملہ پڑھ رہے تھے، ایسے چلی ہے علی کی بیٹی. جب واپس مدینے آئی ہے نا، مدینے پہنچی علی کی بیٹی، قبر محمد پہ آئی، چپ کر کے بڑی دیر تک قبر محمد پہ کھڑی رہی. بڑی دیر کے بعد زینب کی آواز کا نانا لوگ کلمہ تیرا پڑھتے تھے، پتھر ہمیں مارتے تھے، نانا تیرا دین بچ گیا، زینب کا کوئی نہ رہا. جب واپس اپنے خانوادے میں آئی ہے، بڑے ادب سے مصاحب پڑھنے کا دی، واپس خانوادے میں آئی، سرکار مسلم بن عقیل کی ہمشیرہ ہے، ایک بہن ہے، اس کا نام ہے ام لقمان. جناب ام لقمان یہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں 8 دن تک مسلسل میں زینب عالیہ کے پاس جاتی رہی، 8 دن مسلسل میں عقیلہ بنی ہاشم کے چہرے کو غور سے دیکھتی رہی. 8ویں دن زینب عالیہ کی آوازی کہا، ام لقمان میں دیکھ رہی ہوں تم مسلسل 8 دن سے آتی ہو، میرا چہرہ غور سے دیکھتی رہتی ہو، کہتی کچھ نہیں، جبکہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو. ام لقمان بتاؤ نا کیا کہنا چاہتی ہو. جیسے کہا نا ام لقمان بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو، ام لقمان نے رونا شروع کیا. روتے روتے سرکار مسلم کی ہمشیرہ کی آواز آئی. ام لقمان فرماتی ہیں، علی کی بیٹی مجھے صرف اتنا بتا، جب تو مدینے سے گئی تھی نہ تیرا چہرہ زخمی تھا نہ تیرا سر زخمی تھا، اور تیرا چہرہ بھی زخمی ہے، تیرا سر بھی زخمی ہے، تیرا چہرہ کیسے زخمی ہوا؟ علی کی بیٹی کی آوازیں کا سن، جب ہم شام کے بازاروں میں داخل ہوئے، شام کی عورتیں اپنے گھر کی چھتوں پہ بڑے بڑے پتھر لے کے ہمارے ہاتھ پسے گردن بندھے وہ اپنی چھتوں سے پتھر مارتی. ان کا کوئی پتھر زینب کے سر پہ لگتا، کوئی زینب کے چہرے پہ لگتا، اور یہی انہی پتھروں کے زخموں کے نشان. اللہ اللہ